أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा या आपको इल्म नहीं, इलल्लज़ीना, उन लोगों को की तरफ खरजू, जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफ, और वो हज़ारों की तादाद में थे, हज़रल मौत, मौत से डरते हुए, फ़क़ाल, बस कहा, लहुम, उनसे, अल्लाह ने, मूतु, तो मर जाओ, सुम्मा, फिर, अहयाहुम, अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लज़ू फ़ज़्ल, अलबत्ता फ़ज़ल वाले हैं, अलन्नास, लोगों पर, वलाकिन्न, लेकिन अक्सर अन्नास, अक्सर लोग, ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते।
وقاتلوا اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت سننے والا ہے، علیم بہت جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ جو دیتا ہے اللہ کو، قرضا حسنا قرض اچھا، فیضاعفہ لہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، لہو اس کے لیے اضعافا کثیرا دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ کر دیتا ہے رزق کو، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ اس جماعت کی طرف، ان سرداروں کی طرف، ان بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب کہا انہوں نے، لنبی لہم اپنے ایک پیغمبر سے، ابعث مقرر کیجئے لنا ہمارے لیے، ملک ایک بادشاہ، ایک جرنیل، نقاتل کہ ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قال تو پیغمبر نے فرمایا، حل عصیتم تحقیق تم سے امید کی جاتی ہے، ان کتب اگر لکھی گئی، علیکم تم پر، القتال جنگ، اللہ تقاتلو یہ کہ تم جنگ نہیں کرو گے۔ قالو وہ کہنے لگے، وما لنا اور کیا ہوا ہے ہمیں، اللہ نقاتل کہ ہم نہ جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت اور تحقیق، اخرجنا نکالا گیا ہے ہمیں، من دیارہم اپنے گھروں سے، وابنائنا من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنی اولاد سے۔ فلما بس جب کتبہ لکھا گیا، علیہم ان پر، القتال و قتال، تولا تو پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ وقال اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے پیغمبر نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن جرنیل بادشاہ جرنیل۔ قالوا وہ کہنے لگے، انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، الملک اقتدار، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک اقتدار کے، منہ اس سے، ولم یؤت اور نہیں دی گئی اسے، سعۃ کشادگی، من المال مال کی۔ قال تو پیغمبر فرمانے لگے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ منتخب کیا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور اضافہ دیا ہے اسے، بسطۃ فی العلم علم میں کشادگی کے ساتھ، اور جسم میں کشادگی کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا اقتدار، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع بہت وسعت والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ وقال اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی پیغمبر نے، ان بے شک آیت ملکی ہی اس کی اقتدار کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ اس میں، سکینت تسلی کا سامان ہوگا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت اور کچھ باقیات ہوں گی، مما ان باقیات میں سے، ترکا جن کو چھوڑا ہے، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے، آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے، تحملہ الملائکہ اس تابوت کو اٹھائے ہوں گے فرشتے، ان بے شک، فی ذالک
اس میں لآیتن نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی تھی، وہاں پر کچھ لوگ آباد تھے، تو وہاں پر طاعون پھیلا۔ طاعون کو آپ جانتے ہو، ایک وبائی مرض ہوتا ہے، وبائی بیماری ہوتی ہے۔ طاعون پھیلا تو وہ لوگ مرنے کے خوف سے کہ طاعون سے کہیں مر نہ جائے وہاں سے نکلے۔ اب قرآن پاک فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن الوف یہ جمع کثرت ہے تو کم سے کم 10,000 تو تھے، 10,000 20,000 40,000 70,000 مختلف تعداد مفسرین نے ذکر کی ہے۔ وہاں سے نکلے موت کے ڈر سے کہیں ہم طاعون سے مر نہ جائیں، تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا، وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ سا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے پناہ لی کہ ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، انہوں نے وہ پہاڑوں کے سروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، سارے کے سارے وہاں پر مر گئے۔ اچھا، اس کے بعد مرنے کے بعد ان کے جو ہیں وہ ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، بسیدہ ہو گئی۔ کافی عرصہ بعد ایک پیغمبر گزرے وہاں سے، ان کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حزقیل، اچھا جب یہ مر گئے نا تو آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ اتنی لاشیں ہم کیسے دفنائیں گے، کفن کیسے دیں گے، غسل دینے کی مشکل ہے، خاص کر اس زمانے میں تو پانی اتنا نہیں تھا، غسل دینے کے پانی بھی نہیں تھا، وہ کفن دینا دفنانا تو اور مشکل کام تھا۔ آج کل جو ہے نا کتنا مشکل ہے، اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اجتماعی قبریں بن رہی ہے، اور یہ قبریں بنانا ان کے لیے مشکل ہے، اتنی شہادتیں ہو رہی ہے، کفن کا انتظام نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ امت مسلمہ کچھ تعاون بھی کر رہی ہے، ٹھیک، تو اس زمانے میں کیسے ہو سکتا تھا یہ؟ تو اس لیے انہوں نے ایک حظیرہ سا بنا دیا ہے، ایک وہ دیوار وغیرہ سے کچھ بنایا ہوگا، بس کہتے ٹھیک ہے، بس یہ ان کی قبر ہی گویا کہ ہوگا۔ تو کافی عرصہ بعد حضرت حزقیل علیہ السلام سے گزرے، وہاں پر قیام کیا تو دیکھیں یہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں کافی تعداد میں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ ایسے لوگ نکلے تھے، موت کے خوف سے ان کو موت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دو۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان سے کہا چاہے ان ہڈیوں سے خطاب کرو۔ تو خطاب کیسے انہوں نے خطاب کیا؟ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے بسیدہ ہڈیاں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم جمع ہو جاؤ۔ معجزہ تھا ان کا، ہڈیاں جمع ہو گئی۔ پھر انہوں نے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم پہن لو گوشت، پٹھے اور کیا نام ہے چمڑا، یہ ہو گئے۔ اچھا ڈھانچے بن گئے، لیکن ابھی تک روح نہیں آئی۔ پھر انہوں نے حکم کیا ارواح سے، کیا ارواح، ٹھیک، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے ان ترجع کل روح
الا جسدها، ہر روح جو ہے نا اپنے جسم میں آ جائے، جسم میں روح واپس آ گئے، سارے کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا سبحانک لا الہ الا انت، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی اچھا ذہن میں رکھیے گا، آگے جو ہے تیسری پارے میں بھی واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے، آیت نمبر 259 میں، لیکن اور واقعہ، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور یہ حضرت حزقیل کا واقعہ، الگ الگ واقعہ۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، بس وہ تو زندہ ہو گیا، واقعہ جہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اتنا کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا پھر زندہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے گا، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے گا موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت سے کوئی مفر نہیں ہے، موت سے کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلب میں کیوں نہ ہو۔ سرنگ بنا لو، کئی دیواریں بنا کے کمرے میں بیٹھ جاؤ، 8 10 15 20 دیواریں بناؤ، بیٹھ جاؤ، تو موت تو آنی ہے نا۔ ٹھیک ہے، میدان جنگ میں جہاد میں نہیں جاتے کہ موت آئے گی، تو موت نے تو گھر میں بھی آنا ہے۔ یہ بھاگے کہاں سے؟ تعاون سے بھاگے نا، تو ہو سکتا ہے کہ تعاون میں اتنی تعداد میں نہ مرتے جتنی تعداد میں یہاں میں مرے، موت نے آنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جب ان کی قبر ہے نا حمص، شام کا ایک شہر ہے وہاں پر، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نزع کا عالم تھا، لوگ آئے تو بہت زیادہ روئے، تو لوگوں نے کہا آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کیا نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ مرنا تو ہر ایک نے ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں موت سے ڈر نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میرے جسم میں کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے جس پر تیر یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہر ہے، لیکن میں رو اس رہا ہوں کہ اموت کموت الحمار، میں گدھے کی طرح مر رہا ہوں بستر پر، میری خواہش تھی تو شہید ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور کیوں، لیکن نہیں، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اکیلے ہزاروں کی تعداد میں گھس گئے، اکیلے ہزاروں کی تعداد میں اکیلے بالکل، لیکن زندہ بچ کے وہاں سے نکلے، یعنی ایک ایک جنگ میں کئی تلواریں ان کی ٹوٹ گئی، کئی، تو میرے تو ایک خواہش تھی، لیکن چرپائی بھی موت آ رہی۔ تو اب دیکھیے گا ہزاروں کی تعداد میں اکیلے لڑتے رہے، لیکن نہیں موت آئی، موت ادھر آ رہی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، مدعم ان کا نام تھا، بہت چست ایکٹیو نوجوان پرتیلا، آپ ان کا کام یہ تھا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو وہ کجاوا باندھتے، کستے، سامان لاتے، سامان اتارتے، سوارے کو بٹھاتے اٹھاتے، ان کا کام تھا۔ تو جنگ خیبر کے موقع پر ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک تیر آ کے لگا ان کو، تو لوگ کہنے لگے ہنی اللہ شہادہ، شہادت اس کو مبارک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ حیران کیوں؟ کہ انہوں نے مانے غنیمت میں سے کوئی چیز لی تھی، ایک چیز اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آگ انہوں نے خریدی تھی، آگ۔ تو اس کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول ہم نے بھی تو تقسیم سے پہلے کچھ چیزیں اٹھائی تھی، تو فرمایا چراغ، ایک تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہوں گے، لیکن ایک تسمہ بھی اٹھایا ہے تو جہنم کی آگ اٹھائی ہے، جہنم کی آگ لی ہے۔
اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 18 ہجری میں ایک طاعون پھیلا تھا، آپ نے نام سنا ہوگا طاعون امواس، بہت تاریخی، شام کے علاقے میں پہلے تاریخی طاعون تھا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سب نے سنا، کسی میں شہید ہوئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب۔ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کا سفر کر رہے تھے نا، تبوک کے کنارے پہنچے تو یہاں پر پتہ چلا کہ وہاں پر تو جہاں پر جا رہے طاعون پھیل گیا۔ امواس، طاعون امواس نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک امواس ایک علاقہ تھا، بستی تھی، وہاں سے پھیلاتا ہے۔ تو مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو کسی نے اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث سنے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جس جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں کے لوگ وہاں سے نکلے نہ اور باہر کے لوگ وہاں جائیں نہ۔ تو انہوں نے کہا تو حدیث ٹھیک ہے، تو ارادہ منسوخ کر دیا وضع۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو امین و ہادی الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے امین، امانت دار، وہ موجود تھے، وہ اس علاقے کے شام کے گورنر تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفر من قدر اللہ، کیا عمر کیا تم اللہ کی قدر سے، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو میں جواب دیتا، آپ نے یہ بات کیسے کی؟ آپ جیسے جلیل القدر صحابی شخصیت۔ پھر انہوں نے کہا جی نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، حجی اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا کہ کوئی ادھر سے نکلے نہ اور کوئی ادھر سے جائے نہ۔ یہ بہت حکمتوں پر مبنی ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ یعنی جملہ کیوں فرمایا؟ یعنی فرمایا کوئی وہاں سے نکلے نہ۔ دیکھیے گا موت آنی ہے ادھر بھی ادھر بھی، ادھر طاعون میں موت آئے گی شہید ہو جاؤ، طاعون سے کوئی مر جائے شہید ہے، شہادت ہے۔ اگر کوئی یہاں سے نکلتا ہے ٹھیک ہے، ایک تو ویسے بیمار ہوگا، سفر کی مشقت اس کو کرنی پڑے گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، دوسری کسی اور جگہ جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ویسے وہاں پھیل جائے اور لوگ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی وجہ سے پھیل گئے۔ اور تیسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کو موت نہ آئی، موت اس کی لکھی نہ ہو، اس لیے یہ سمجھ لے کہ میں وہاں سے نکلا اس وجہ سے مجھے موت نہیں آئی، عقیدہ بگڑ جائے گا۔ حالانکہ موت تو لکھی نہیں، ابھی وقت ہی نہیں ہے، اور کوئی وہاں پہ جائے نہ، ٹھیک ہے، کوئی وہاں پر باہر سے نہ جائے۔ ایک تو ویسے کیوں فرمائے، ایک تو ویسے بھی جو ہے نا اس طرح کا جہاں پہ علاقہ خطرہ و خطرے کے علاقے میں نہیں جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ نفس کی حفاظت ضروری ہے، حفاظت تو کرنی ہے۔ آپ سے بدن کا علیہ کا حق، آپ کے بدن کا پر حق ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وہاں پہ چلا گیا اور مر گیا اور یہ عقیدہ اس نے کل کہ چونکہ میں ادھر آیا اس وجہ سے وہ فلاں شخص ادھر آیا اس لیے مر گیا، تو عقیدہ خراب ہو جائے گا سب۔ حالانکہ مرنا تو ایسے ہی تھا، اس کی موت لکھی جا چکی تھی۔ تو اور یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کی تقدیر آ جائے تو پھر تدبیر کام نہیں آتی۔ انہوں نے تدبیر کی نا، وہاں سے نکلے 70,000 جتنے بھی تھے، تدبیر کی، دو پہاڑوں کو میں رہنے لگے، لیکن تقدیر نے آنا تھا تو تدبیر کام نہیں آئی۔ تو جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس سے کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی بھاگنا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایسے تم نے کرنا نہیں۔ اور اگلے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے؟ قرض حسنا، اللہ کو قرض دینے کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور قرض اس لیے کہا کہ قرض قابل واپسی ہوتا ہے، اس کی واپسی لازم ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا
تو اللہ بھی اس کا بدلہ لازم دیتا ہے. اس لیے اسے قرض کا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا تو 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ تو یہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ اللہ تو غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہم غنی ہیں. دوسرا گروہ جو بخل پر قائم رہا، خرچ نہیں کیا. تیسرا گروہ جنہوں نے سنا تو خوب خرچ کیا. اس میں ایک صحابی تھے ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ایسا ہی. تو وہ کہنے لگے رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے صرف 2 باغ ہیں، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، میں دونوں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے راہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 2 نہیں، ایک اللہ کے راہ میں وقف کر دو اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ، پھر آپ گواہ رہیں کہ جو ان میں سے اچھا ہے نا، جس میں 100 میرے کھجور کے باغ ہیں، وہ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل دے گا. سودا کر لیا. اور یعنی بیوی بھی ہماری طرح نہیں تھی، ہماری خواتین کی طرح کہ گھر جا کے خیر کوئی نہیں کہ تم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا اور اتنا بڑا کام کیا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا، بچوں کا ہمارا کیا ہوگا. نہیں، جب وہ گھر چلے گئے بیوی کو بتایا، وہ بہت خوش ہو گئے، آپ نے بہت اچھا کیا. یہ تربیت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا وہ خواتین تو ہم سے زیادہ پھر کھلے دل کے ہوتے، لیکن تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا. اللہ کے ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا، یہاں پر کرتے ہیں تو ایک نیکی کے ثواب کم سے کم 10 ملتا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے ایک نیکی کے ثواب 700 تک بھی ملتا ہے. اخلاص پر ڈیپینڈ انحصار کرتا ہے، منحصر ہے. یہاں پر ہم ایک نیکی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہمیں 10 نیکیاں مل رہی، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہوئے، تبلیغ میں نکلے ہوئے، تربیت میں کے لیے نکلے ہوئے، وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، ایک نیکی پر 700 نیکیاں ملتی ہیں. ایک صدقہ 1 روپے دیتے ہیں، یہاں پر 10 کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے راستے میں دیں گے، باہر نکلے ہوئے 700 کا ثواب ملے گا. تو فرمایا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس قرض دیتے ہیں، لیکن جتنا لیتے ہیں اتنا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، وہ احسان کرتا ہے پھر. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اس سے ڈرنا مت کہ رزق کیا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں دینا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ. آگے ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے. وہ واقعہ یہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ مصر فلسطین کے درمیان جو بحر روم ہے نا، یہاں پر رہتے تھے. تو انہوں نے کہا، ایک قوم تھی عمالقہ، اس کا واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے زمانے میں آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اذهب انت وربك فقاتلا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جاؤ، ہم نہیں کر سکتے جنگ. عمالقہ بڑی سخت قوم تھی. عمالقہ یہ قوم تھی عملیق، ایک شخص تھا عملیق بن عاص بن عاد، قوم عاد نہیں، قوم عاد. تو یہ عاد جو شخص ہے نا، عاد یہ اس کا پوتا تھا عملیق. تو اس کی طرف یہ اس کی قوم منسوب تھی عمالقہ، اس کو کہتے تھے. تو یہ ایک بڑی جنگجو قوم تھی جو قد و کاٹھ میں جو ہے نا کافی اچھے، اس حوالے سے بھی جسم کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط تھے، شرارتی تھے بہت. تو یہ رہتے تھے، یہ بنی اسرائیل کو تنگ کرتے رہتے تھے. ان کے بچے اٹھاتے تھے، بچیاں اٹھاتے تھے. بعض روایت میں 30,000 بچے لڑکیاں اٹھا کے نا ان کے لے گئے. تو اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا. تو انہوں نے حضرت وہ پیغمبر تھے، میں نے کہا شموئیل یا اشموئیل بھی کہتے ہیں، شموئیل بھی کہتے ہیں، پیغمبر تھے.
وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، جسم بھی بہت بھاری ہو چکا تھا، بہت کمزور ہو چکے تھے، بہت زیادہ. تو انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی انہوں نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے کوئی اپنا جرنیل مقرر کر دے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جرنیل کی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے، ظاہر کمزور ہو گئے، تو کسی کو جرنیل مقرر کر دے، اللہ تعالیٰ سے کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت بھی دے دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارے لیے نا جرنیل مقرر کر دیا، تو ان کی ماتحتی میں جنگ کرو گے، جہاد کرو گے. تو جب یہ کہا نا کہ طالوت کو، تو حضرت طالوت جو ہے نا رحمت اللہ علیہ، وہ بیچارے غریب خاندان سے تھے، ٹھیک ہے. ایک تو کوئی خاندان ان کا اونچا نہیں تھا، نہ کسی نبی کے اولاد میں تھے، کسی نبی کے اولاد میں بھی نہیں، اور نہ کسی بادشاہ کے اولاد میں تھے. ایک تو خاندان ان کا نچلے درجے کا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی اپنے پیشے کے لحاظ سے بعض روایتوں میں تھا کہ وہ دباغ تھے، کانا دباغ، رنگ ریز، رنگ کو کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کانا ساقیہ، ساقی تھے، یعنی گھروں میں پانی بھرتے ہوں گے، مشکیزیں بھرتے ہوں گے، ماشکی تھے. وہ بعض روایتوں میں آتا ہے وہ کانا راعی، وہ چرواہے تھے. مطلب ہے کہ کوئی حیثیت ان کے معاشرے میں لوگوں کے نگاہوں میں نہیں تھی. ہو سکتا ہے تینوں کام کرتے ہیں، اور جو بیچارہ مزدور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، وہ ہر طرح کا کام کرتا ہے، تینوں کام کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا یہ اس کو ہم پر جرنیل مقرر کیا، نہ ان کی کوئی خاندانی حیثیت ہے، نہ اپنا، نہ کوئی اور، نہ کوئی مالی حیثیت، کیا ہے اس کے پاس؟ تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے، ہمیں مقرر نہیں کیا. اچھا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا تھا حال عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ امید تم سے ہی ہے کہ تم پر اگر قتال فرض کیا گیا تو تم نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں کریں گے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے اولاد سے نکالا گیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے بچوں کو اٹھاتے تھے، تنگ کرتے رہتے تھے، تو ہم کریں گے. تو جب طالوت رحمت اللہ علیہ مقرر ہو گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور تم نے خود کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر دیا، اور ان میں دو صفتیں ہیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، علم سے نوازا ہے. خاندانی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، دنیاوی حیثیت کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی خاندان بڑا تو نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کا کوئی خاندان بڑا تھوڑا تھا. جیسے ابو جہل کا خاندان تھا ایک، اس کی حیثیت تھی، لیکن ان کے خاندان اتنے بڑے تو نہیں تھے. جیسے بنو امیہ تھے، عثمان رضی کا خاندان تھا، وہ بڑا خاندان تھا، لیکن ان کے خاندان تو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے. لیکن عزت اللہ نے دینی ہے، اور فرمایا علم ہے ان کے پاس. اور دوسرا وہ جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہماری طرح تو نہیں ہے، ٹھیک جسمانی بھی ہے. یعنی یہ جسم، ایک جسم کا بھی ایک روب ہوتا ہے نا. حالانکہ اس زمانے میں تو آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی نا، تو جسم جب بھاری ہو نا تو پتہ چلتا ہے اس کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے. ہمارے پاس دارالفتہ میں کوئی آتا ہے، جی مسئلہ پوچھنا ہے، جی پوچھ لیں، جی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بندہ خود کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ مفتی ہے، کہتے ہیں پوچھ لیں یار مفتی صاحب سے ملا تو ملاقات. کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی بڑے ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، کوئی بڑی پگڑی والے، بڑی داڑھی والے ہوں گے، تو وہ اکثر ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. تو فرمایا جسم بھی ان کا بھاری ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا اقتدار، ملک اپنا اقتدار، اللہ کا اقتدار ہے، وہ اس کی مرضی ہے جسے دینا چاہے. اب اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا حضرت طالوت کو، اب حضرت طالوت کو ماننا پڑے گا. اب ان کے ماتحتی میں تم نے جنگ کر لی ہے. اچھا آگے دیکھیں، یعنی عجیب قوم تھی نا. اب دیکھو، یعنی بس اللہ کا فیصلہ پیغمبر نے کہہ دیا تو کہہ دیا نا،
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا طالوت کی کرامت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طالوت کی کرامت، حضرت طالوت برحق ہے، تم پر واضح ہو جائے کہ برحق جرنیل ہے۔ اس کی کرامت یہ ہے کہ ایک تابوت تمہارے پاس آئے گا، تابوت، ٹھیک ہے، اس میں تمہارے لیے تسلی کا سامان ہوگا اور کچھ باقیات ہوں گے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کے۔ باقیات اس میں کیا تھی؟ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پگڑیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا تھا، اور ایک تختی تھی، ٹوٹی ہوئی تختی تھی تورات کی، اور ایک رومال تھا۔ یہ ہوگا، اچھا یہ ہوگا، پھر اس کو اٹھائیں گے فرشتے، فرشتے اٹھا کر طالوت کے سامنے رکھ دیں گے، پھر مانو گے؟ پھر ایسا ہی ہوا کہ فرشتوں نے وہ تابوت اٹھایا اور لا کر حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ طالوت رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، طالوت پیغمبر تو شموئیل تھے نا، تو ان کی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو ہے نا ماتحتی میں پھر ان کو جرنیل بنایا۔ ایسا تو پیغمبر وہ تھے، پیغمبر نہیں تھے، یہ تو ایک امت ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوازا تو فرشتوں نے تابوت اٹھایا، ان کے سامنے رکھا کہ اب مانتے کہ نہیں مانتے، اور فرمایا اس میں تسلی کا سامان ہے تمہارے لیے، یہ تسلی ہے، فرشتے اٹھا کے ایک تابوت رکھیں، پھر خاص کر پیغمبروں کے تبرکات اس میں ہو، اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ دو تین سال پہلے، 3-4 سال پہلے جو ہے نا، یہ ستارہ سپنا والے میاں ادریس صاحب نہیں ہیں، ان کے پاس بال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت، آپ کو پتہ ہے 2-3 سال پہلے جامعہ امدادیہ میں لائے تھے، آپ تھے؟ جی جی آپ حضرات تھے؟ جی جی 4-5 سال 4-5 سال پہلے کی بات ہوگی، ہاں جی۔ تو ان کے پاس ہے، نسبت کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم نسبت ان کی کتنی ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں، تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال بال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی لوگوں کے پاس ہے، تو وہ لائے تھے یہاں پر، تو وہ میں قریب ہی کھڑا تھا، میں سے خود بہت آنسو آ رہے تھے، اور میں ان کو دیکھ کر مجھے اتنی تسلی ہو گئی کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، اللہ یقین جانے، اللہ کی قسم، قرآن پاک کھلا ہوا۔ اب ان کی نسبت کیسی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس میں کتنی صداقت، کیسی نسبت ہے، لیکن ایک منسوب چیز ہے، اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو ہمارے پاس یہ موجود ہے، تو یہ پیغمبروں کا سامان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ سچا ہے نا، پہلے سب باقیات سچی ہے، یہ بات جو ہے نا ان کی نسبت کے بارے میں تو کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ جو باقیات ہیں، یہ تبرکات ہیں، اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، تو جو سچی چیز ہے، تو اس سے اور تسلی کا سامان اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ تسلی کا سامان ہوگا، اس میں تمہارے نشانی اگر تم ایمان رکھتے۔ آگے بھی جو ہے واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں جو ذکر کرتے ہیں جی۔ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فكر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 Allah
جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره. बचपन ने तुझको पहले बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनून बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। अल्लाह अल्लाह آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم لا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. या अल्लाह जलाल व इकराम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जलाल व इकराम हमारे तमाम लग़ज़शों से, तमाम कमियों से, तमाम कोताहियों से, तमाम गफलतों से दरगुजर कर फरमा। अल्लाह जलाल व इकराम हमें अपने दीन के फ़हम और समझ नसीब फरमा, अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह जलाल व इकराम हमें अपना जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमा, हमें हमारी ज़ुबानों को अपने जिक्र से तर फरमा दीजिए। अल्लाह जलाल व इकराम हमारे दिलों के थाले अपने जिक्र से खोल दीजिए। अल्लाह जलाल व इकराम हमें खैर व आफ़ियत वाली पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमा, ईमान की दौलत नसीब फरमा। अल्लाह जलाल व इकराम ऐसी हालत में मौत नसीब फरमा कि अब हमसे राज़ी हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।